امریکہ، اسرائیل اور لبنان کے سہ فریقی فریم ورک معاہدے پر دستخط۔ واشنگٹن میں اسرائیل لبنان 5ویں دور کے بعد معاہدے پر دستخط کیے گئے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا کہ معاہدہ حزب اللہ کو غیر مسلح کرنے اور اس کے بنیادی ڈھانچے کو ختم کرنے کے لیے طریقہ کار فراہم کرتا ہے۔ معاہدے کے تحت اسرائیل اپنے شہریوں کو لاحق خطرات کے خاتمے کے بعد اپنی سرحدوں پر واپس جا سکے گا۔ لبنان کے لیے امریکہ کی سہولت کاری میں ایک سہ فریقی فوجی رابطہ گروپ قائم کیا جائے گا۔ لبنانی وزیر اعظم نواب سلام نے کہا کہ فریم ورک معاہدے کے تحت لبنان کی ذمہ داری ملک بھر میں ریاستی عملداری قائم کرنا ہے۔ مقصد اسرائیلی افواج کی لبنان کے تمام علاقوں سے انخلاء یقینی بنانا ہے۔ واشنگٹن میں امریکہ، اسرائیل اور لبنان فریم ورک معاہدے پر دستخط پر حزب اللہ کا رد عمل۔ لبنان میں حزب اللہ رکن پارلیمان حسن فضل اللہ نے کہا کہ واشنگٹن میں جو کچھ ہوا وہ اسلام آباد ٹریک کو سبوتاژ کرنے کی کوشش ہے۔ حزب اللہ لبنانی حکام کے ہر اقدام کا مقابلہ کرے گی۔ حزب اللہ اپنے ہتھیاروں کو پہلے سے بھی زیادہ مضبوطی سے تیار رکھے گی۔ لبنانی حکام کو ان کے وعدوں پر عمل درآمد نہیں کرنے دیں گے۔ امریکہ، اسرائیل اور لبنان فریم ورک معاہدے کے خلاف لبنان میں احتجاج۔ دارالحکومت بیروت سمیت مختلف شہروں میں مظاہرے۔ ٹائروں کو آگ لگا دی۔ بعض شرکاء نے حزب اللہ کا پرچم لہرا دیا۔ آبنائے ہورمز میں تعاون کے لیے ایران اور امریکہ رابطے کا چینل قائم۔ ایران نے رابطے کی تصدیق کر دی۔ ایرانی پریس ٹی وی کے مطابق امریکہ ایران رابطہ چینل آبنائے ہورمز میں ممکنہ فوجی واقعات کی روک تھام کے لیے بنایا گیا ہے۔ برطانوی ایجنسی نے ایک ذریعے سے حوالے سے کہا ہے کہ پاسداران انقلاب نے امریکہ کے ساتھ آبنائے ہورمز معاملات پر براہ راست رابطے کی تردید کی ہے۔ امریکہ نے خلیجی ممالک کو سیکیورٹی دینے کا عزم دہرا دیا۔ امریکہ اور خلیجی ممالک نے آبنائے ہورمز میں بلا رکاوٹ بحری نقل و حرکت کو علاقائی اور عالمی سلامتی کے لیے ضروری قرار دے دیا۔ آبنائے ہورمز میں کسی بھی قسم کے ٹول یا فیس کو مسترد کر دیا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط کا خیر مقدم۔ پاکستان اور قطر کے ثالثی کردار کو تسلیم کیا۔ امریکہ اور خلیج تعاون کونسل کے وزارتی اجلاس کے بعد جاری اعلامیے میں کہا گیا کہ دیر پا علاقائی امن و سلامتی کے لیے ایران کے بیلسٹک میزائل، ڈرون اور خطے میں پراکسی گروپوں کی حمایت سمیت تمام خطرات کا مقابلہ کرنا ضروری ہے۔ ایران کے ساتھ کوئی بھی تجارت اور سرمایہ کاری مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد سے مشروط ہے۔ جی سی سی ممالک کے وزراء نے ایران پر عراق میں پراکسی گروپوں کی حمایت کا الزام عائد کیا۔ خلیجی ممالک پر حملوں کی مذمت کی۔ ایران نے امریکہ اور خلیج تعاون کونسل کے مشترکہ اعلامیے کو اشتعال انگیز قرار دے دیا۔ مذمت کی۔ خلیجی ممالک سے علاقائی پالیسی پر ازسرنو غور کا مطالبہ کیا۔ ایرانی وزارت خارجہ نے جاری بیان میں کہا کہ امریکی فوج کی مشرق وسطی میں موجودگی علاقائی ممالک کے لیے بوجھ ہے۔ امریکہ کا خلیجی ممالک کی سیکیورٹی کے عزم کا دعویٰ بے معنی ہے۔ خلیجی ممالک اپنی سرزمین مستقبل میں ایران کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں۔ خطے میں پائیدار سلامتی غیر ملکی مداخلت کے بغیر علاقائی ممالک کے باہمی تعاون سے ممکن ہے۔ خلیجی ممالک مشرق وسطی کو جوہری ہتھیاروں سے پاک زون بنانے کی حمایت کریں۔